बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2021 में हमने बहुत बार कुदरत को मुसलमानों पर मजालिम का इंतकाम लेते हुए देखा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत और इसराइल रहे हैं। आज जो खबर हम आपको देंगे उसमें हमास के रॉकेट्स का कोई तस्करा नहीं होगा, ना ही हिजबुल्लाह के रॉकेट्स का तस्करा होगा, ना ही कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन दर्जनों यहूदी अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और दर्जनों अस्पतालों में तड़प रहे हैं। कुदरत ने इनको पटक कर ज़मीन पर मारा है। और आप जानते हैं कि सच टीवी उर्दू वो वाहिद चैनल है जो हर खबर सोर्सेज के साथ बता रहा है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम पर ट्रस्ट है, लेकिन नए आने वाले लोगों के लिए हम हर खबर के साथ सोर्स रख रहे हैं। फिर डिमोना के बाद जो बीर शीबा का जौहरी रिएक्टर है, आज हमास ने उस पर भी रॉकेट दागे हैं और ये खबर खुद टाइम्स ऑफ इसराइल दे रहा है। और फिर आपको बताएंगे कि अब इसराइल सीज फायर की यानी जंग बंदी की भीख मांग रहा है और उसकी वजह भी आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। क्या ये हमास के वो रॉकेट हैं जो सारी रात बारिश की तरह बरसते रहते हैं, या वो इंटरनेशनल प्रेशर है जो अल जजीरा के ऑफिस को निशाना बनाने के बाद इसराइल पर पड़ा, या फिर इसराइल का ये खौफ कि मुसलमान इस वजह से मुत्तहिद हो रहे हैं। OIC के इजलास की हम आपको खास बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का रोल एक बार फिर सबसे अहम हो गया है और मलेशिया ने इस बार फिर से एक दबंग एंट्री ली है इस सारे मामले में, OIC में भी। और फिर रात को डॉक्टर महातीर मोहम्मद का एक बार फिर इमरान खान को टेलीफोनिक कॉल आया है। इस कॉल में दोनों रहनुमाओं ने क्या प्लानिंग की है, इसकी डिटेल्स आपको आखिर में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर अब क्या करने वाले हैं, जिससे अमेरिका इतने खौफ में मुब्तला हुआ है कि रात को अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन किया और उन पर दबाव डालने की कोशिश की है और कुरैशी साहब ने भी दो टोक अल्फाज में उनको जवाब दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सिनागोग एक टेंपल है जहां पर कट्टर यहूदी आज के दिन इबादत के लिए जाते हैं और ये इनका बहुत ही खास त्यौहार होता है। आज सिनागोग में 600 कट्टर यहूदी इबादत के लिए आए हुए थे, वहां पर अपनी इबादतें कर रहे थे और जिस ब्लीचर पर वो बैठे हुए थे वो ब्लीचर अचानक से धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ब्लीचर उन बेंचेस को कहते हैं जो किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में ऊपर नीचे की तरतीब से पड़ी होती हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि ब्लीचर के गिरने से इतनी तबाही आ सकती है? और ये यहूदियों के लिए बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि यहूदी कहते हैं हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और एक यहूदी की जान 1000 गैर यहूदियों की जान पर भारी है। तो इस वक्त 160 यहूदी अस्पतालों में पहुंचाए जा चुके हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2 इस वक्त जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसराइल भी भारत की तरह कभी सच्ची खबर नहीं बताता। आउटसोर्सेज से हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और 160 जो अस्पतालों में ज़ख्मी है, कुछ घंटे बाद आप इनके बारे में भी सुनेंगे जूं नई अपडेट्स आती रहेंगी। हमास के रॉकेटों ने जो इसराइल में तबाही मचाई हुई है उसके बारे में तो आप सब जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हमास कई दिनों से ये धमकियां भी दे रहा था कि वो इसराइल का जौहरी रिएक्टर भी उड़ा कर रख देगा। और इस सिलसिले में उनके जौहरी रिएक्टर डिमोना पर भी अटैक्स हुए हैं। लेकिन आज की यह खबर इनके दूसरे जौहरी रिएक्टर बीर शीबा की है। ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है और ये बता रहे हैं इनके मुताबिक हमास की तरफ से बीर शीबा पर 10 रॉकेट फायर किए गए और उनमें से 5 रॉकेट्स को आयरन डोम ने रोक लिया और 5 जो थे वो इर्द गिर्द के इलाकों में गिर गए। ये भी इसराइल की खबर है, लेकिन इतलात ये मिल रही हैं कि इनके जौहरी रिएक्टर को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और वहाँ पर आग के भड़कते हुए शोले भी देखे गए हैं और मुसलसल धमाकों की आवाज़ें भी आती रही हैं। फिर हमने आपको बताया था कि इसराइल मिस्र के साथ राब्ते में है कि हमास के साथ हमारे मुज़ाकरात करा दो और किसी तरह से अमन करवा दो, जंग बंदी करवा दो। और इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने इतना उठाया कि इसराइल को ये फिक्र लग गई कि इतने अरसे से हमने जो दुनिया पर झूठा धावा बिठाया हुआ था भारत की तरह कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, उसके बाद इसराइल ने धमकियां देना शुरू कर दी थी और अब एक बार फिर इसराइल सीज फायर की बात कर रहा है और इसराइली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम सीज फायर की तरफ मूव कर रहे हैं और हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार वो अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हम ये सीज फायर अमेरिका के प्रेशर में आकर कर रहे हैं जो हमारा इत्तेहादी है।
ساری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل پر کوئی پریشر نہیں ڈال رہا، الٹا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل سے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ الجزیرہ کے آفس کو نہیں اڑانا چاہیے تھا، اور اس بات پر پورے مغرب نے بہت شور شرابہ کیا ہے، تو اسرائیل ان کو صفائیاں دے رہا ہے کہ ہم نے اس بلڈنگ کو اس لیے نشانہ بنایا کہ وہاں پر دہشت گرد موجود تھے۔ لیکن امریکہ کا اسرائیل پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، الٹا امریکہ اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے، اس کی 50% سے زائد آبادی بنکروں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو یہودیوں کی ہلاکتیں ہیں ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل چھپا رہا ہے۔ پھر دوسری طرف اسرائیل مسلمانوں کو متحد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اسرائیل نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اسرائیل جانتا ہے کہ اگر یہ 57 ممالک ایک ہو گئے تو پھر اس کا اور اس کے اتحادیوں کا کیا حال ہونا ہے۔ پھر آج OIC کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل پر حملے کی بات تو نہیں کی گئی، لیکن پاکستان، ترکی، ایران، ملائیشیا کے وزرائے خارجہ کا بیانیہ سن کر اسرائیل خوف میں مبتلا ہوا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان متحد ہوئے ہیں، ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے بیانیہ دیا، اور ہم یہ تو بالکل بھی سعودی عرب سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ حملہ کرنے کی بات کرے گا، لیکن جو سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ہم تو وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہ کیوں کیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے یہ ظلم ہے، یہ جارحیت ہے، یہ بربریت ہے، اور ہم اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے، اور ہمارا اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے اور اسرائیل کے 2 اسٹیٹس بنا کر، ایک یہودیوں کے لیے اور ایک فلسطینیوں کے لیے، اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرائے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو یہ سب کچھ کرنے کی بالکل بھی اجازت کیسے نہیں دے گا؟ کیا وہ طریقہ اپنائے گا جو ترکی، پاکستان اور ملائیشیا چاہتے ہیں، یا وہ اقوام متحدہ سے اپنی بات منوا سکے گا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طیب اردوغان کے ساتھ عمران خان نے جب ٹیلی فون پر بات کی، اس کے فوراً بعد عمران خان نے کنگ سلمان کے ساتھ بات کی، محمد بن سلمان کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، محمد بن سلمان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور عمران خان نے سعودی کنگ سلمان کو پاکستان اور ترکی کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ امت کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پاس موقع ہے، ہم آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، آپ اپنا کردار نبھا لیں۔ اور پھر اس کے ایک دن بعد شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے OIC کا اجلاس بلانا ہے، یا یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا، اسرائیل اپنے ٹارگٹس اچیو کر لے گا، تب آپ اجلاس بلائیں گے۔ تو اس لیے سعودی عرب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، اس لیے سعودی عرب نے اجلاس بلایا کہ اس کے پاس مسلم امہ کی حکمرانی قائم رہے، اور اس کو سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں پاکستان اور ترکی مل کر ایک نیا اتحاد نہ بنا لیں۔ ترکی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہی سجیشن دی ہے جو سچ ٹی وی اردو نے سب سے پہلے دن دی تھی کہ نیٹو تو ہمارے کام نہیں آنا، ہمیں اپنی ایک فورس بنا لینی چاہیے، اور یہ پیس کیپنگ فورس ہو، یہ حملہ نہ کرے لیکن جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کی پروٹیکشن کرے، کیونکہ اقوام متحدہ کے قوانین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ پیس کیپنگ فورس بنائیں۔ تو ترکی نے وہی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنانی چاہیے، اس کو مسلم پیس کیپنگ فورس کا نام نہیں دیا، انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کا نام دیا ہے۔ اور جو OIC کے 57 ممالک ہیں، ان میں سے جو بھی جس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ملٹری کنٹریبیوشن دینا چاہے، اسلحہ دینا چاہے، فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے۔ صرف وہ ممالک جو ولنگ ہیں وہ مل کر اپنی ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنا لیں۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ترکی کو اپنا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان ریڈی ٹو جوائن موو ٹو اینڈ بلڈ شیڈ۔ اسرائیل میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے، پاکستان اسے روکنے کے لیے کسی بھی ایکشن کے لیے تیار ہے، کسی بھی قسم کا موو لے سکتا ہے۔ OIC جو فیصلہ کرے، ترکی جو تجویز دے رہا ہے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ سب خون خرابہ بند ہونا چاہیے، فلسطینیوں پر مظالم بند ہونے چاہیے، لیکن ہماری شرط ہے کہ جو بھی ہو اس پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں، عملاً کیا جائے، خالی باتیں نہ کی جائیں۔ اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بھی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو ٹیلی فون پر یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہمارے طیارے، ہمارے میزائل، ہمارے ہیلی کاپٹرز، ہمارے ٹینک، ہماری فورسز سب تیار ہیں۔
پھر فلسطین کے وزیر خارجہ نے خاص طور پر UAE اور بحرین اور ان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ان کی سخت دھلائی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ اسرائیل باتوں سے ماننے والا نہیں ہے، اس کو زور بازو سے روکنا ہوگا۔ اور ترکی نے ایران کے کردار کی بڑی تعریف کی، کیونکہ ایران کھل کر حماس کی مدد کر رہا ہے، اسے کسی قسم کی پابندیوں کا خوف نہیں ہے کیونکہ اس پر آلریڈی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ملائیشیا نے ایک بار پھر سے بڑی دبنگ انٹری لی ہے اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ملائیشیا چاہتا ہے کہ فلسطین کو 1967 سے پہلے والا سٹیٹس واپس دیا جائے، یعنی وہ 2 اسٹیٹس تھیوری کو نہیں مانتا، وہ یہ مانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری زمین فلسطینیوں کی ہے۔ اور اگر آپ اقوام متحدہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دے سکے اس نے مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان ممالک اپنی فوجیں اتار لیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اور فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے، اور اسرائیل کو سبق سکھایا جائے۔ اور بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر ڈاکٹر مہاتیر محمد میدان میں آئے ہیں اور آج انہوں نے عمران خان کو کال کی ہے اور اپنا ساتھ دینے کی پوری یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اس وقت پاکستان، ترکی اور ملائیشیا تو اس چیز پر پوری طرح سے متفق ہیں کہ ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بنائی جائے۔ اور امریکہ کی کیسے ہوائیاں اڑی ہیں کہ آج امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کال کی ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ آپ تھوڑے سلو رہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم فلسطینیوں پر مظالم کسی صورت میں ہونے نہیں دیں گے اور ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت ہم ہر طور پر یقینی بنائیں گے، اور آپ پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں ان کے مذہب کے لیے، ان کے مقدس مقامات کے لیے، ان کو نہیں روک سکتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انفارمیشن سے بھرپور لگی ہوگی۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔